سر مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر 90% ہی من گھڑت ہے خطبات جمیل میں، تو مولانا اسحاق جیسا عالم یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ لتا رفیع کے گانے بڑے پسند رہے آپ کو، ابھی بھی کبھی گنگناتے ہیں؟ ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ پنڈی کا ایک کالا کوا، پنڈی دی لومڑی، پنڈی دا بھیڑیا، پنڈی دا لگڑ بگڑ، اس شیطان کو پہچان لیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو مدرسے میں ہی نہیں گئے ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ علامہ اور مفتی لگا دی ہے۔ میری تحقیق تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مفتی ہیں کہ نہیں۔ والد صاحب نے کتاب لکھی بریلویت۔ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا، ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے، چپکی مٹی کالے چہرے والے کے مفت ہے۔ تیرے وجود پر تو، تیرے کردار پر تو، تیرے نظریے پر تو، تیرے نسب العین پر تو، تیری سیرت پر تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو دو ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے۔ سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ۔ کیا پہلے ملک کے اندر انتشار کم ہے، پہلے ملک کے اندر فسادات کم ہیں، پہلے اس ملک کے اندر مسائل کم ہیں؟ آپ جناب انہی علماء کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کے سوالات کرنا، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی علماء کی تصحیح کرنے نکلے ہیں۔ بیٹے ہیں علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا قاتل کون تھا؟ والد صاحب نے کتاب لکھی بریلویت۔ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا، ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے، چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر۔ احمد رضا بریلوی نحیف و نزار تھے، درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے، کمر کی درد کا شکار رہتے تھے۔ اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی۔ ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا۔ کتاب بریلویت پہ ہے، انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ، اور وہ ساری باتیں لکھ دیں جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے۔ تیرے وجود پر تو، تیرے کردار پر تو، تیرے نظریے پر تو، تیرے نسب العین پر تو، تیری سیرت پر تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو دو ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے۔ سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ علماء کو حکمرانوں کے در پر جانا چاہیے یا علماء کو حکمران اقتدار گاؤں میں ہونا نظر آنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ہوتے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں آپ عمران خان صاحب کا جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے جبکہ آپ کے چاروں امام جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ عالم کو حکمران کے در پہ نہیں جانا؟ کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر، ان کے ساتھ۔ غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں۔ سر مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر 90% ہی من گھڑت ہے خطبات جمیل میں، تو مولانا اسحاق جیسا عالم یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ لتا رفیع کے گانے بڑے پسند رہے آپ کو، ابھی بھی کبھی گنگناتے ہیں؟ ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ کے بارے میں آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کی رائے سن لیجئے۔ وہ پنڈی کا ایک کالا کوا، پنڈی دی لومڑی، پنڈی دا بھیڑیا، پنڈی دا لگڑ بگڑ، اس شیطان کو پہچان لیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو مدرسے میں ہی نہیں گئے ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ علامہ اور مفتی لگا دی ہے۔ میری تحقیق تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مفتی ہیں کہ نہیں۔
میں سوال کرنا چاہتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب سے کہ آپ بتائیں آپ کون سی دین کی خدمت کرنے نکلے ہیں؟ کیا پہلے ملک کے اندر انتشار کم ہے، پہلے ملک کے اندر فسادات کم ہیں، پہلے اس ملک کے اندر مسائل کم ہیں؟ آپ جناب انہی علماء کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کے سوالات کرنا جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی علماء کی تضحیق کرنے نکلے ہیں، آپ کو یہ کام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دین کی آپ یاری کے لیے نکلے ہیں، دین کے سوالات کے لیے نکلے ہیں، تو سوال کرنے کا طریقہ ایک اور ہے، اور اس طرح کی طنز و مزاح اور اس طرح کی باتیں پیش کر کے اور یہ قوم کے سامنے ایک عجیب سا آپ نے ایک ماحول برپا کر دیا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ جناب کو بھی یہ یعنی اب ہر مکتبہ فکر کے ہمارے دوست وہ اپنی مرضی کے وہاں سے کلپ نکال کر فیس بک کے اوپر اس کو شیئر کر رہے تھے۔ کوئی لکھ رہا تھا کہ گلے پھاڑنے والے کے بیان سنیں، کوئی لکھ رہا تھا کہ جناب من گھڑت باتیں کرنے والے کے بیان سنیں۔ اور بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ دنیا کے سامنے، سب میڈیا کے سامنے کسی سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پہلے لتا رفیع کے گانے سنا کرتے تھے، اور حیران ہوں، اور وہ بھی گنگنا کے سنا رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے خدمت کے زمرے میں نہیں آتی۔ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ علماء کے ساتھ اس طرح کے مسائل بیان کریں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ علماء کے سامنے یہ بات کر رہے تھے کہ معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بازاری زبان جچتی ہے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ، تو میں بھی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بازاری کردار آپ کو بھی ادا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس ملک کے اندر آگ لگانے نکلے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ بڑا ایک عجیب سا ایجنڈا ہے آپ کا کہ آپ علماء کے سامنے بیٹھ کے اور اس کے سامنے اس طرح کے سوالات رکھنے، اس طرح کی باتیں پیش کرنے، جس سے جناب ملک کے اندر ایک عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ حکومت کے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، ایسے لوگوں کی بات پرس کریں، اور ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے یہ حق حاصل دیا ہے کہ آپ اس طرح کے مسائل لے کر علماء کے سامنے پیش ہو کر اور علماء کے سامنے بیٹھ کے اور جناب مختلف ایسے باتیں جو آج سے 30 سال پرانی ہیں، 40 سال پرانی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ملک نے آپ کے والد کی ہیڈ منی رکھی ہے، دوسرا ملک آپ کو جناب جہاز پیش کر رہا ہے، تو آپ کیا تاثر دینے لگے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، یہ نامناسب طریقہ کار ہے۔ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا چاہیے۔